السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈبیٹ آر کی ٹیم پہنچی ہے آج لاہور زو میں۔ آپ کو حوال سنائیں گے لاہور زو میں کتنے جانور ہیں، ان کی نگہداشت کیسے کی جاتی ہے، ریسرچ ورک جانوروں کے حوالے سے کتنا ہے پاکستان میں، اور کن کن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جانور، اور جو پابندیاں لگائی ہیں خاص طور پر ریچھ اور بندر میں اور کیٹیگری سی میں ڈالا ہے، اس کا مقصد کیا تھا، ان تمام باتوں کا ہم احوال جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں، شامل گفتگو ہوں گے ڈائریکٹر لاہور زو شفقت علی صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی مہربانی رانا صاحب۔ اچھا یہ بتائیے گا شفقت صاحب کہ کتنے جانور ہیں لاہور زو میں اس وقت؟ لاہور زو میں جو ہاؤسنگ کی کیپیسٹی ہے ظاہر ہے اسی حساب سے ہم نے یہاں جانوروں کو رکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہماری جو تعداد ہے وہ تقریباً 11 سے 1200 تک جو ہے نا وہ رہتی ہے یہاں پہ۔ اچھا، اور اگر اس سے زیادہ جانور ہو جائیں تو پھر ہم یا تو کہیں اور شفٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ہم کسی اور فیسلٹی کے ساتھ ایکسچینج میں چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنی جو نمبر آف سپیشیز ہے اس کو بڑھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ سپیشیز ایسی ہیں جن میں گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو سیل آؤٹ دیتے بھی ہیں۔ کر سکتے ہیں۔ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہو جاتا ہے، اور جو شوقین ہیں وائلڈ لائف کو رکھنے کے جی جی، وہ ہم ان کو پھر وہ کنٹرول ریٹ پہ جو ہے نا سیل بھی کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے جو زو میں اینیمل کی جو تعداد ہے جی جی، وہ بیسیکلی میٹر کرتی ہے نمبر آف سپیشیز، ٹھیک ہے، ناٹ نمبر آف اینیملس۔ اینیمل، ٹھیک ہے نا، نمبر جتنی آف آپ کے پاس نمبر آف سپیشیز ہوں گی آپ کے پاس اتنی ورائٹی ہوگی، بالکل ٹھیک ہے، اور ورائٹی ہی بیسیکلی کسی زو کی ورتھ کو جو ہے نا اور یہ خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ ایگزیکٹلی یہی مسئلہ ہے۔ اچھا تو کتنے کے لوگ یہاں پہ وزٹ کر لیتے ہیں ماہانہ یا ڈیلی، کوئی فگر بنا ابھی تک؟ لاہور زو کی جو لوکیشن ہے، جو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹرلی لوکیٹڈ ہے اور بہت آسان اپروچ ہے، اور ایک تاریخی حیثیت ہے اس کی، اس حوالے سے باہر سے آنے والے جو وزٹر ہیں لاہور میں، جی جی، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ جب وہ لاہور آتے ہیں تو ان کے یہ پینل پہ ہوتا ہے کہ ہم نے لاہور میں جا کے کن کن جگہوں کی سیر کرنی ہے، تو لاہور زو بھی جو ہے نا وہ اس پرائرٹی میں شامل ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے اس کے بغیر تو وزٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی مسئلہ ہے کہ مجھے خود یاد ہے کہ میں 1980 میں پہلی دفعہ لاہور آیا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، تو اس وقت بھی جو ہماری جو لسٹ تھی لاہور وزٹ کرنے کے حوالے سے اس میں لاہور زو شامل تھا، اور میں نے بھی خود 1980 میں پہلی دفعہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف بی ایس سی اچھا، یہاں آ کے لاہور زو کو وزٹ کیا تھا۔ تو اس وقت تو شاید یہ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ روزگار کا کوئی سلسلہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس حوالے سے، اور پھر لاہور کے جو لوکل جو ہمارا شائقین کی ایک تعداد بہت بڑی، وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک لوکیشن وائز اور اپروچ وائز بہت آسان ہے، اور یہاں پہ آنا بہت آسان ہے، اور ٹکٹ بھی برائے نام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ آ کے جو ہے نا فیملیوں کے لیے ایک انجوائے کا ٹائم گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں۔ ٹھیک تو اس حوالے سے جو ہمارا نمبر آف وزٹر 2015 میں وہ تقریباً 4.3 ملین تک چلا گیا تھا پر منتھ، پر ایئر، پر ایئر، 43 لاکھ پر ایئر۔ یہ میکسیمم جو اس وقت تک ہمارا اکاؤنٹ ہے وہ 2015 میں تھا، ٹھیک ہے، لیکن 2016 میں انفارچونیٹلی ایک دو انسیڈنٹ اس طرح کے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس میں گلشن اقبال میں ایسٹر کے موقع پہ ایک دھماکہ ہوا، پھر یہاں ہمارے دہشت گردی کی لپیٹ آ گئی، چیئرنگ کراس پہ ایک دھماکہ ہوا، جی جی، جس میں بہت ہی پیارے انسان کیپٹن مبین شہید ہو گئے، شہید ہوئے تھے۔ مسئلہ ہے وہ اس طرح کے واقعات کی وجہ سے، پھر مال روڈ پہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یہ، اور پھر سیکورٹی ارینجمنٹس کو چونکہ انہانس کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے بھی، ہماری بھی یہی کوشش رہی، تو اس سے نمبر آف وزٹر جو ہے نا وہ بتدریج کم ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی دوران 2017 میں جو یہاں کا میجر ایگزبٹ جو ایلیفنٹ سوزی تھی ہمارے پاس، اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کی ریپلیسمنٹ آج تک ہم نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وزٹر جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا وہ کچھ ٹرینڈ جو ہے وہ کم ہے۔ ٹھیک ہے، اور لاسٹ ایئر جو تھا یہ کوئی 32 لاکھ اس کا وزٹر تھا، ٹھیک ہے، لیکن 2020 میں جب کورونا کی وجہ سے زو 5 مہینے تو مکمل طور پہ ایکٹیویٹی بند رہی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو وزٹر ٹرینڈ تھا وہ بڑا لمیٹائز تھا۔ ہم نے یہاں SOPs کو بھی امپلیمنٹ کیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو نمبر آف وزٹر تھا وہ لاسٹ ایئر کا تو ہم کاؤنٹ یا کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں یہ انپریسیڈنٹڈ ایک کلوجر تھا زو کا، اس لیے وہ نمبر آف وزٹر تقریباً 16 لاکھ لاسٹ ایئر میں
رہا ہے. کورونا کے وبا میں 6 ماہ بند ہونے کے بعد بھی 16 لاکھ لوگ. جی اس کے باوجود مقصد ہے کہ وہ 50% جو خصوصاً اس میں عیدیں بھی گزری، اس میں 23 مارچ بھی گزرا، اس میں 1 مئی بھی گزرا، کیونکہ چھٹیاں بڑا میٹر کرتی ہیں. ہمارا چھٹی والے دن ایک نمبر آف وزٹر جو ہے نارمل سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور عیدوں پہ سم ٹائم 1 لاکھ وزٹر ایک دن میں بھی یہاں آتا رہا ہے مثلا. تو یہ ایک نمبر آف وزٹر اس وقت. پھر زو کی جو خصوصیت ہے یہ ایک تاریخی حیثیت ہے اب اس کی، کیونکہ اس کو 150 سال نیکسٹ ایئر جو ہے نا وہ ہو جائیں گے مثلا. ٹھیک ہے. اس کو بنے ہوئے. اور اس کا جو سسٹم ہے وہ ایک بڑا یونیک سسٹم ہے، کیونکہ یہ اپنی آمدنی سے ہی اپنے اخراجات جو ہے نا مینٹین کرتا ہے. بالکل. اس میں 100% اپنے اخراجات جو ہیں وہ زو اپنی آمدنی سے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور آمدنی کے جو ذرائع ہیں وہ میجر اس میں ہمارا جو گیٹ انکم ہے. ٹھیک ہے. تو گیٹ انکم ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی نامنل سا ہے، اور یہ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں زو کے لیے، اور زو اسی سے اپنا بجٹ بنا کے جانوروں کی دیکھ بھال، آنے والے وزٹر کے لیے فیسیلیٹیشن، اپنے سٹاف کی ویلفیئر اور ان کی تنخواہیں اور ان کی پینشنز، یہ سارے اور جملہ آپریٹنگ ایکسپنسز جو ہیں وہ اسی جو قطرہ قطرہ ہمیں بالکل ٹھیک ہے دریا بنتا ہے اسی سے ہم جو ہے نا اپنے آپ کو مینٹین کر رہے ہیں. اچھا شوکت صاحب، یہ تو ٹھیک ہے، آپ 1980 میں آئے اور اب ماشاءاللہ آپ 3 دفعہ ڈائریکٹر رہ چکے ہیں لاہور زو میں. کیسی فیلنگز ہیں آپ کے لیے؟ میرے لیے یہ ایک باعث عزت اور باعث فخر ہے، کیونکہ یہ ادارہ جو ہے یہ معمولی ادارہ نہیں ہے مثلا. کیونکہ یہ جو ہے نا بڑا لائٹ سا چھوٹی سی جگہ اور بڑا لمیٹڈ سا لگتا ہے، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے یہ بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ میں اس کو بہت ہی باعث فخر اور باعث عزت سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کا نہ صرف سربراہ ہونا بلکہ تیسری دفعہ، اور میں اپنے افسران کی بھی جو ہے نا ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے اوپر اتنا اعتماد کیا کہ مجھے جو ہے نا تیسری دفعہ یہاں پہ پوسٹنگ دی. تو یہ ایک مشکل اسائنمنٹ بھی ہے. یہاں پہ ہمیں دن رات اپنا جو ہے وہ وقف کرنا پڑتا ہے. ہمارے اینیملز جو ہیں ان کے لیے ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ یہ دن ہے یا رات، اگر ان کی ویلفیئر ضروری ہے تو ہم نے راتیں بھی یہاں گزارنی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس ڈیڈیکیشن پہ میں اپنے جو اسٹاف ہے ان کو بھی ہم انکریج کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، اور خود بھی ان کے ساتھ انگیج رہتے ہیں، اور ہمیں اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شوکت صاحب، دنیا اب جو چلی گئی ہے ماڈرن دنیا جس کو گلوبل ولیج کہہ دیا گیا ہے، وہ اب زیادہ تر لوگ اپنی اکانومی چلا رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں ٹورزم سے. ٹورزم کسی بھی ملک کے لیے بڑی اہم ہو گئی ہے. سوئٹزرلینڈ بنا ہے ٹورزم کی بیس پہ. بڑے سارے ممالک ہیں جن میں دبئی ہے، وہ اپنے آپ کو رائز اپ کر رہا ہے. پاکستان میں بھی ٹورزم کو سپورٹ کرنے کے لیے یا اپلفٹ کرنے کے لیے اس حکومت نے بڑی ساری جو ہیں وہ پلاننگ کی ہیں. چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی کام کر دیں کہ پاکستان اس طرف اٹریکٹ ہو. زو 150 سالہ ایک تاریخ ہے زو کی، اور یہ جو آپ نے 43 لاکھ کی فگر دی یا 16 لاکھ جو لاسٹ ایئر کیا، کیسے انہانس کر سکتے ہیں اس نمبر کو دوبارہ سے؟ اب تو پاکستان میں سیکیورٹی کے وہ معاملات بھی نہیں ہیں جو ہمیں ایک پوری کی پوری لہر کا سامنا کرنا پڑا تھا، 1 دہائی تک ہم لڑتے رہے اس ناسور سے. اب کیا اس طرح کے سٹیپ ہونے چاہیے کہ اس کی پھر رونقیں بحال ہوں؟ لاہور زو ایک بہت بڑی میجر تفریح گاہ ہے. یہاں پہ نہ صرف ٹورزم، یہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بھی ہے، یہ ریسرچ آرگنائزیشن بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ٹورزم بھی اور ریکریشن بھی شامل ہے بس. ٹھیک ہے. ہم آلریڈی اس میں بہت بڑا اپنا شیئر جو ہے نا وہ ڈال رہے ہیں. ہمارا نمبر آف وزٹر جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ وہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. بالکل. میرے خیال میں لاہور میں کسی بھی پلیس میں اتنا بڑا کو وزٹ کرنے کے حوالے سے جو نمبر آف وزٹر ہے وہ ہمارا بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم تو آلریڈی اس میں اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. ہمارا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی بڑا کلوز لائزان ہے. ٹھیک ہے. ہم مختلف ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ مل کے بھی کرتے رہتے ہیں. اچھا. اور اس میں جو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اور کرونا کے بعد کا جو سینیریو ہے اس میں ہم نمبر آف وزٹر کو بڑھانے پہ زیادہ فوکس نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں بہت زیادہ رش جو ہے وہ اس حوالے سے مناسب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم جو ہماری خواہش ہے کہ اس میں وہ لوگ آئیں جینون جو زو کے حوالے سے، وائلڈ لائف کے حوالے سے، نیچر کے حوالے سے جن کا کوئی آئیڈیا ہو، ان کو لو کرنے والے لوگ ہوں. تو اس حوالے سے آلریڈی زو کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت اچھا ہے. ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے
بہت سارے ایکٹیویٹیز ہمارا جو ہے وہ کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے لاہور کے اندر ہی جلوں میں یہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے وائلڈ لائف کے حوالے سے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. سفاری زو رائیون روڈ پہ ہے، پھر نیئر بائی چھنگا مانگا میں یہ ایکٹیویٹیز ہیں. تو یہ سب جو ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بڑا بھرپور کوششیں جو ہے نا وہ کر رہا ہے. تو ہم بالکل اس میں اپنا جو رول ہے وہ بڑے ایکٹیو طریقے سے وہ پلے کر رہے ہیں. اس وقت جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں وہ چونکہ خود ماشاءاللہ دنیا انہوں نے دیکھی ہوئی ہے اور وہ وائلڈ لائف کے حوالے سے بہت ساری کنزرویشنسیز کے خود ایکٹیو ممبر ہیں. ان کی بڑی گائیڈنس پچھلے تقریباً انٹرسٹ بھی ہے ان کا سال بہت سے جو ہے نا وہ ہمیں مل رہی ہے، اور اس سے ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ اس حوالے سے ایکٹیو ہے مسئلہ. ٹھیک ہے. ریسرچ کی بات کی آپ نے، انسٹیٹیوٹ کی بات کی، تو ابھی تک کیا ریسرچ ہے یہاں پہ، اور کس طرح کی ہم اسپیشیز کو کوئی نیا بھی دے سکیں پاکستان کو، کہ وہی علاقہ ہی چل رہی ہے ابھی تک؟ ہماری جو ریسرچ ایکٹیویٹیز ہیں وہ بیسیکلی ان کولیبریشن ود ڈفرینٹ جو ہے نا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، اکیڈمیا کے ساتھ ہمارے جو ایم او یوز ہیں، اس میں کوئی تقریباً 20 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں جن کے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ہمارے پاس آ کے یا تو انٹرنشپ اپنی مکمل کرتے ہیں، اچھا، یا اپنے تھیسس یہاں پہ مکمل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر اپنی والنٹیئرشپ کے تحت وہ یہاں سے جو ہے نا وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں نہ صرف زولوجی، ڈی وی ایم، بلکہ آرکیٹیکٹس، ماس کمیونیکیشن، اچھا، آئی ٹی، یعنی اس طرح کے جو شعبے ہیں وہ بھی یہاں آ کے جو ہے نا مختلف حوالوں سے جو ہے نا وہ اپنی ریسرچ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹ اپنے تھیسس مکمل یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمارا جو رول ہے وہ بڑا ڈائیورسٹیفائڈ ہے. اور سمپلی ویٹرنری یونیورسٹی کا کتنے ہمارے ساتھ نہ صرف پنجاب کی تمام ویٹرنری یونیورسٹی بلکہ پنجاب سے باہر گومل یونیورسٹی، اچھا، ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کی کوٹلی ویٹرنری کالج، یہ سارے ہمارے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. اور ان کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ کے اپنی انٹرنشپ کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اسٹڈی ٹورز کے علاوہ. اچھا، تو یہ وہ تقریباً 4 ماہ کا ان کا پورا ایک سیمسٹر ہوتا ہے جو یہاں پہ وہ آ کے گزارتے ہیں. ظاہر ہے جس میں تو پھر یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس میں گریجویشن سے لے کے پی ایچ ڈی تک کے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ یہاں پہ اپنے ریسرچ ورک اور تھیسس جو ہے نا وہ یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. کیسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ایز اے ڈائریکٹر آپ؟ اس میں میں خود جو ہے نا وہ زولوجسٹ ہوں. ہمارے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اور ایجوکیشن افسر ہیں وہ کوالیفائڈ زولوجسٹ ہیں. ہمارے پاس ویٹرنری افسر جو ہیں وہ کوالیفائڈ جو ہے ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں. اچھا، اور تجربہ بھی ظاہر ہے. پھر ایکسپیرینس جو یہاں کے ہیں وہ ہم ان سے شیئر کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے نا ان کے لیے ایک یوزفل ہے، چونکہ یہ ان کے سم ٹائمز کریکولم میں نہیں ہوتا، لیکن وہ یہاں آ کے اس فیلڈ کے حوالے سے اسپیشلائزڈ ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، شفقت علی صاحب سے ہماری باتوں کا سلسلہ جاری ہے. بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو ان سے پوچھوں گا کہ جانوروں کی حفاظت یہاں پہ لاہور زو میں یا پنجاب میں کیسے کی جا رہی ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات چل رہی ہے ڈائریکٹر لاہور زو شفقت علی صاحب سے. شفقت صاحب، کیسے ان کی کیئر کی جاتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جانوروں کو پالنا بچے پالنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. یہ بالکل آپ کی آبزرویشن جو ہے یہ ویلڈ ہے. اور پھر یہاں پہ جو جتنی ورائٹی ہے، جتنی اسپیشیز ہیں، ان کے ہر ایک کی اپنی پروٹوکولز ہیں. اچھا، ہر اسپیشیز کے لیے جو ان کی لک آفٹر ہے، ان کے مسائل ہیں، ان کی لائف سپینز ہیں، ان کی ڈیزیزز ہیں، ان کی فیڈ ریکوائرمنٹ ہیں، ان کی ہیبیٹیٹ ریکوائرمنٹس ہیں، ماحول نیچر ہر طرح کا الگ ہے. کوئی جانور ہر پانی میں ایک رہنے کو والا ہمیں اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. اچھا، ہر ایک جو اسپیشیز ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کو اس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہمیں ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو لیکن ہم نے اس کو جو ود دا پیسج آف ٹائم ان چیزوں پہ پوری تحقیق کر کے ان کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس پہ ہم نے پوری تحقیق کی ہے. بہت ہائی لیول کی ایکسپرٹس کمیٹی جو ہے نا اس پہ کام کر کے ہم نے وہ جو ہے نا ان کے چارٹس بنائے ہیں کہ بھی کس جانور کو یا کس اسپیشیز کو یا کس گروپ آف اسپیشیز کو ہمیں کیا چیزیں دینی چاہیے تاکہ ان کا نیوٹریشن لیول برقرار رہے، ان کی جو
زو میں جو کیپٹیوٹی کے دوران ان کی جو لائف سپین ہے وہ ہم نیچرل لائف سپین کے مطابق ہم اس کو کر سکیں، کیونکہ یہاں پہ مینجمنٹ وائلڈ اینیمل میں مینجمنٹ ٹریٹمنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹریٹمنٹ بھی یقیناً ہم نے پورا کور ہے ہمارے پاس ٹریٹمنٹ تو تب ضرورت ہے جب کوئی بیمار ہو جائے، لیکن اس کو سازگار ماحول میں کیسے رکھنا ہے۔ وائلڈ اینیمل جو ہیں وہ اتنی ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت اور اتنی اسٹرانگ امیونٹی دی ہوتی ہے، سم ٹائمز وہ بیمار ہونے کے باوجود بھی اپنی سمٹم ظاہر نہیں کرتے، اور ہمیں یہ سڈن شاکس ہوتے ہیں کہ ایک جانور بالکل کل تک ٹھیک تھا تو وہ ابھی وہ کیسے اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو یہ بیکاز آف دیئر اسٹرانگ امیونٹی۔ ہمیں ان چیزوں سب کو آبزرو کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا جو لوور کیڈر ہے اینیمل کیپر، وہ صبح آ کے ارلی مارننگ وہ ہر اینیمل کو انڈیویجولی چیک کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، کسی کو وہ ایکٹیویٹی سے آبزرو کر رہتے ہیں، کسی کو فیڈنگ سے آبزرو کر رہتے ہیں، کسی کو ادروائز وہ پیرامیٹرز ہر ایک کے لیے ہم نے فکس کیے ہوئے ہیں، اس میں ہم ان کو نوٹ کرتے ہیں کہ اس اینیمل میں کوئی اب نارمیلٹی ہے تو فوری طور پہ پھر جو ویٹس ہیں وہ اس کو۔ کتنا سٹاف ہے جو انڈکٹ کیا ہوا ہے اسی کام کے لیے؟ تقریباً ہمارے پاس کوئی 40 کے قریب جو یہ زو میں، جس میں 2 کوالیفائڈ ویٹرنری آفیسرز ہیں، پھر ان کا پورا سٹاف ہے نیچے اینیمل کیپرز تک، اور اس کے بعد لاہور زو کو یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز جو ہے ہماری، اس کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ رہتی ہے۔ ہمیں ہر مشکل میں وہاں سے امیڈیٹ ریسکیو اور سپورٹ جو ہے نا وہ ملتی ہے، اور وہ ایک ہمارا بہت ایک اسٹرانگ جو ہے نا وہ ان سے لائزان ہے، اور ہماری ان کے ساتھ بانڈنگ ہے، ان کی طرف سے بھی ہمیں بہت سپورٹ ہے۔ تو اس لیے جو ویٹرنری کور کا مسئلہ ہے وہ یہاں پہ اس کا کوئی ایشو یہاں پہ نہیں ہے زو میں، اور ہم ہر اسپیشیز کو ایڈریس کرتے ہیں، اور ان کا جو پیریاڈک کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کوئی ویکسینیشنز ہوتی ہیں، کوئی ڈی ورمنگز ہوتی ہیں، وہ ہم جو ہے نا ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر موسمی تبدیلیوں کے ساتھ ان کی خوراک میں کمی بیشی ہوتی ہے، خوراک میں کچھ ایڈیشن ہوتے ہیں، کچھ ڈیلیشنز ہوتی ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کی جو ہیبیٹیٹ کے حوالے سے جو ریکوائرمنٹس ہیں، گرمی سردی کے حوالے سے، دھوپ چھاؤں کے حوالے سے، وہ سب ہمیں جو ہے پتہ ہے۔ کہیں ہم نے گرمیوں میں آئس پرووائڈ کرنی ہے، کولر لگانے ہیں، کہیں سردیوں میں ہیٹر پرووائڈ کرنے ہیں، ان کی بیڈنگ چینج کرنی، یہ سب جو ہے نا ہمیں پتہ ہے، اور ہم ویل ان ٹائم ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا جو اینیمل ہے زو کے اندر وہ اچھے ماحول میں اور اچھے طریقے سے وہ یہاں پہ لک آفٹر ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پرندوں کا بڑا خوبصورت یہاں پہ ایک شاہکار آپ نے سجایا ہوا ہے، لوگوں کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے، رنگ برنگے پرندے ہیں، ان پر ریسرچز کا معیار کیسا ہے، اور خاص طور پہ دنیا میں نئے نئے اسپیشیز مختلف کلرز کے پرندے نظر آ رہے ہیں، اس کی رونق بڑھانے کا کوئی فیصلہ ہوا ہے ویسے؟ ہمارا چونکہ شعبہ وائلڈ لائف مین کے نیچر، ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا یہ کراس بریڈز اور جو اسپیشیز میں سے ڈفرینٹ ریسز نکالنا وہ ہم ڈسکریج کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ زو میں یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کو ان ایتھیکل بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو ڈسکریج بھی کیا جاتا ہے۔ زو کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہاں پیور بریڈ جو ہے، جو اسپیشیز کی اوریجنلٹی ہے وہ برقرار رہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں مکسنگ جو ہے وہ اوائڈ کی جاتی ہے، اور اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جو نیچرل کلر ہیں، جو ایک اسپیشیز کے نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساخت بنائی ہے، اسی کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، اسی کو انکریج کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جو دنیا میں جو برڈز ہیں، اور اسپیشلی برڈز، بہت سارے برڈز جو ہیں ان کے جو میل ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں، وہ کلرفل ہوتے ہیں۔ فیمیل جو ہے نا اس میں ڈل کلرز کی ہوتی ہیں مجھے، تو میل جو ہے نا وہ جو آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ خوبصورت کلرز میں۔ یہ بڑی یونیک انفارمیشن ہے کہ میل جو ہے وہ زیادہ خوبصورت بنائے، ادروائز بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ اسپیشلی جو برڈز کے حوالے سے، اور تمام نہیں، کچھ برڈز ایسے ہیں جن میں آپ ان کا سیکس نارمل طریقے سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جہاں پہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن موجود ہے تو وہاں پہ نارملی میل جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ برائٹ کلر کے ہوں گے۔ وہ شاید یہ قدرت میں نے جو یہ چیز ان کو دی ہے اس کی یقیناً کوئی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ نیچر میں اگر ان کو اپنی فیمیلز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یا ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میل جو ہے نا وہ سیکریفائس بھی کرتے ہیں۔ بس بالکل ٹھیک ہے۔ فیمیل کی جو کلریشن ہے وہ ڈل کلر میں ہوتی ہے، وہ اپنے
جو بیک گراؤنڈ ہے ان کی انوائرمنٹ کا اس کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کر کے وہ کم پریڈیٹرز کے جو ہے نا ہاتھے چڑھتی ہیں بجائے میل کے. ٹھیک ہے. میل اس حوالے سے جو پروٹیکشن کی ڈیوٹی ہے اس میں سیکریفائس بھی کرتا ہے. اچھا. اور وہ ڈیزائریبل بھی ہو سکتا ہے، لیکن فیمیل اگر ضائع ہوں تو اس سے آپ کی جو اگلی نسل ہے وہ متاثر ہوتی ہے. بس اس لیے قدرت نے یہ پورا ایک نظام جو دیا ہے وہ اس میں بہت سارے مسئلے آتے ہیں، بہت ساری اس میں خوبصورتیاں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں رونق کی طرف. سوزی کا آپ نے سٹارٹ میں ذکر کیا، ایک ہمارے پاس ایک اچھا انٹرٹینمنٹ تھا لاہور زو میں. اس کے علاوہ جو ایک اور تھا وہ اسلام آباد میں تھا. جو لوگ مری یا اسلام آباد کا چکر لگاتے ہیں تو وہ ادھر دیکھتے تھے. ادھر لاہور میں بھی وہ ختم ہو گیا. اب اس کو منگوانے کے لیے کوئی معاملات ہیں کہ کوئی نیا جوڑا یہاں پہ آ جائے جس سے اداسی ختم ہو سکے بچوں کی، یا فیملیز آتی ہیں جو دیکھنا چاہتی ہیں نیچر کو قریب سے، اتنے بڑے بڑے جانور، وہ پھر سے یہاں سے کب آئیں گے؟ یہ جانور جو ہیں اسپیشلی ایلیفینٹ جو ہے یہ ہمارے اس ملک میں نہیں پایا جاتا. ظاہر افریقہ جب آپ باہر سے کوئی چیزیں اینیملز منگواتے ہیں تو اس پہ بین الاقوامی قوانین کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان بھی ان کنونشنز کا جو مختلف مواقع پہ سائن ہوئے ہیں اس کا سگنیٹری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیں بھی ان پروویژنس کو، ان ریسٹرکشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے. ایلیفینٹ جو ہے یہ بھی ایک ریسٹرکٹیڈ اینیمل ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی 2 اسپیشیز ہیں. ایک ایشین ہے جو اسلام آباد زو کا آپ نے ذکر کیا، کامن جو تھا وہ ایشین نسل سے تھا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو سوزی تھی وہ افریقن اسپیشیز تھی. ٹھیک ہے. اور یہی 2 رینجز ہیں اس کی جو جہاں پہ یہ ایلیفینٹ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی جو موومنٹ ہے آؤٹ آف اٹس رینج وہ انٹرنیشنل قوانین کے تحت اس وقت ریسٹرکٹیڈ ہے. اچھا. اور خاص طور پہ جو وائلڈ سے یہ پکڑ کے جو ہے نا اس کی جو موومنٹ ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہے. ٹھیک ہے. جو زو کی ایتھکس ہوتی ہیں اس میں یہ بھی سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ وہاں سے کوئی اینیمل وائلڈ سے پکڑ کے زو میں نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے. وائلڈ سے جو زو میں کیپٹیوٹی میں آپ رکھیں گے، پہلی بات تو ہے کہ اس کی سروائیول جو ہے نا وہ نہیں مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کو یہ ایٹماسفیئر سوٹ ہی نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. زو کے اندر جو کیپٹیوٹی میں پیدا ہونے والے جو جانور ہیں زو میں وہی سروائیو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت ایک کمپین شاید آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ زو کے کلوئرز کی طرف ہے کہ زو کو بند کر دیا جائے. ٹھیک ہے. وہ پوائنٹ آف ویو کچھ لوگوں کا ہے، وہ اپنی جگہ پہ درست ہوگا، لیکن جو ماحول ہی ان کا پروان یہاں پہ چڑھا ہے تو وہ کو یہ اینیملز جو ہیں جو کہ کیپٹیوٹی میں ہی پیدا ہوئے ہیں، کیپٹیوٹی میں رہنے کے عادی ہیں اور اسی ماحول سے ہی ایڈجسٹڈ ہیں. ان کو اپنی خوراک یہاں سے ملتی ہے، ان کو اپنے پریڈیٹرز کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، تو ان کو آپ ان کی نیچرل ہیبیٹیٹ میں نہیں چھوڑ سکتے. پروٹوکول ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ زو کے اندر بہت سارے اینیملز ایسے ہیں جو ایگزوٹک ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں. کچھ جو ہے نا تقریباً 50% کی ریشو کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے جو انڈیجنس لوکل اینیملز برڈز بھی ہیں اس میں. ٹھیک ہے. تو وہ سارے اب کیپٹیو بریڈز ہیں، وہی ہم زو میں رکھتے ہیں. وائلڈ سے لے کے نہیں آتے. وائلڈ سے اگر کوئی ہمیں لانا بھی پڑے تو وہ اس کے لیے جو ریزن ہوتی ہے، ویلڈ ریزن، وہ اس کوئی ہوتی ہے اس کی ریسکیو. ٹھیک ہے. کوئی اینیمل اپنی ہیبیٹیٹ سے ڈیٹریک ہو کے کسی وجہ سے اگر باہر نکل آتا ہے تو وہ ہم جو ہے نا اس کو ہم ریسکیو کرتے ہیں، پھر اس کو ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ریہیبلیٹیشن پرپز کے لیے تو ہم زو میں کچھ یہ اینیملز لے آتے ہیں، بلکہ اب وہ زو کی بجائے نا سفاری زو جو ہیں وہ زیادہ اس کے لیے وائلڈ اینیملز کے لیے مناسب ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ایکٹیویٹی ہم باقاعدہ ہمارا سفاری زو رائیونڈ روڈ پہ جو ہے وہاں پہ یہ ریہیبلیٹیشن انکلوئر بنے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اسپیشلی جو ہمارا نارووال، سیالکوٹ اور یہ بارڈر بیلٹ کا ایریا ہے، جی وہاں سے ہاگ ڈیئر اور سامبر، لیپرڈ، یہ کئی سم ٹائمز جو ہے نا وہ وائلڈ سے نکل کے وہ جو ہے نا ہیبیٹیشنز میں آ جاتے ہیں جہاں پہ انسانی آبادیاں ہیں، اور وہاں پہ وہ بالکل بے بس اپنے آپ کو پاتے ہیں اور ان کو خوراک کی تلاش میں دشواری ہوتی ہے. وہ جو ہے جنگلات تو ہے نہیں، ان کو خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ ان کو ہم ریسکیو کرتے ہیں اور زو نے اس میں بہت ایکٹیو رول پلے کیا ہمیشہ. اچھا شفقت صاحب، اسی بات سے ایک اور جڑا جو کام ہے وہ ہے ٹریننگ کا. ہم نے دیکھا پچھلے دنوں خبریں بڑی گردش کی کہ جو ٹرینڈ سٹاف تھا اسلام آباد زو کا خاص طور پہ، وہ صحیح طرح سے شفٹ نہیں کر سکا جانوروں کو.
تو لاہور زو یا پنجاب والے کیسے اس کو میک شور کرتے ہیں کہ جانوروں کو نقصان پہنچائے بغیر ریسکیو کیا جائے ان کو؟ لاہور زو ایک ہسٹری ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہمارا اسٹاف ہے وہ ایک تو وہ نسل در نسل بھی ہے. اچھا. جو فور فادرز سے یہاں پہ کام کر رہی اسی کام میں ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بچپن سے بعض سم ٹائم وہ لوگ دیکھتے ہیں وہ کرتے آ رہے ہیں. پھر ٹریننگ سیشنز جو ہے نا وہ زو آرگنائز کرتا ہے باقی فیسلٹیز کے لیے. ہم نے کے پی کے لوگوں کو یہاں بلا کے ٹرین کیا ہے. ہم نے پنجاب وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے جو ادر فیسلٹیز ہیں اور ان کے جو وائلڈ لائف اسٹاف ہے ان کو یہاں پہ مختلف ٹریننگ آرگنائز کر کے ان کو ٹرین کیا ہے. اور آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہم نے اینیملز کو ریسکیو بھی کرتے ہیں, وائلڈ سے جا کے ریسکیو کر کے لا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں لاہور زو سے جو ہے نا اسٹاف ہمارا بہت ساری ادر فیسلٹیز میں جا کے اپنی یہ ڈیوٹی دیتا ہے. اور یہ پیورلی ہم فار دا کنزرویشن آف وائلڈ لائف کر رہے ہوتے ہیں, وہ کسی اور پرپز کے لیے نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں جہاں جہاں یہ فیسلٹیز ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتی ہیں. اچھا, ایک اور جو مقصد ہے وہ آپ نے بتایا کہ لاہور زو جو ہے وہ بالکل ہی خود مختار ادارہ ہے, جو کماتا ہے وہی اپنی خرچ کرنے کے لیے. تو کرونا نے کیسے بری طرح ہٹ کیا, جیسے پوری دنیا کی معیشت بیٹھ گئی, آپ لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں؟ لاہور زو جو ہے یہ چونکہ ایک اسٹیبلش ادارہ ہے, ہم اپنے باقی معاملات کے ساتھ اپنے فنانسز کو بھی اسی سیریسلی دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پرابلمز نہ ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم نے 2016 میں اینٹیسپیٹ کیا تھا کیونکہ ہمارے ریزروز جو تھے وہ تیزی سے کم ہو رہے تھے اور ہمیں فردر جو اپنی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز تھیں ان کو بھی کم کرنا پڑا تھا. نئے ایگزبٹ یقیناً جب آپ لاتے ہیں تو ان کے پہ خرچ ہوتا ہے. تو 2016 میں اپنا ٹکٹ جو تھا وہ ریوائز کیا تھا. اچھا. اس سے جو ہمارے ریزروز تھے وہ ساؤنڈ ہے. اب بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ریوائز کرنے کی طرف جا رہے ہیں. یقیناً مسئلہ یہ ہوتے رہنا چاہیے. مسئلہ یہ جب آپ باقی چیزیں آپ دیکھیں ہر چیز ریٹ بڑھتے ہیں تو جہاں ہمارے اس میں اسی حساب سے خرچے بڑھ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے جو راشن آئٹمز ہیں ان کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں, تنخواہیں گورنمنٹ ٹائم ٹو ٹائم بڑھاتی ہیں تو وہ اس کا بھی اس کو ایڈ کرنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ باقی چیزیں جو آپریٹنگ ایکسپنسز ہیں وہ وقت کے ساتھ جیسے بڑھتے ہیں تو اپنے آمدنی کے ذرائع بھی ہمیں بڑھانے پڑتے ہیں. اس میں یہ بائی اینولی ہمیں الاؤڈ ہے کہ ہم بائی اینولی اس کو ریوائز کریں, لیکن ابھی بھی 4 سال ہو گئے ہیں, تو ہم نے 5 سال ہونے والے ہیں بلکہ ہو گئے ہیں کہ ہم نے ابھی ریوائز کا پروپوزل جو ہے نا وہ فلوٹ کیا ہوا ہے. اور وہ انشاءاللہ جو ہے نا جو کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں وہ اس کو کنسیڈر کر رہی ہیں اور وہ کرنا پڑے گا ہمیں تاکہ ہمارے جو فنانسز ہیں وہ ایسے نہ ہوں, کیونکہ ہم وائلڈ اینیملز کی جو دیکھ بھال ہے اس پہ ہم کمپرومائز کسی طرح بھی نہیں کر سکتے. کرونا میں ہمیں یہ بہت سارے اداروں کی طرف سے, بہت ساری این جی اوز کی طرف سے یہ اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ بھی لاہور زو میں شاید جو چونکہ وہ خود اپنی آمدنی سے ہے اور اس میں یہ پرابلم ہو, تو ہم نے انوائٹ کیا. ہم نے انوائٹ کیا کہ آپ یہاں آ کے ہمارے سسٹم کو دیکھیں. اور ہم نے کرونا کے دوران اپنی پوری ایس او پیز بنائی ہوئی تھی کہ ہمیں کرونا کے لیولز کے حساب سے. کچھ خبریں یہ بھی چھپی تھی کہ واجبات کی عدم ادائیگی, چڑیا گھروں کی خوراک بند ہونے کا خدشہ. وہ لاہور چڑیا گھر کے متعلق نہیں ہے مسئلہ. یہ میں آپ کو واضح کر دوں, یہ اگر ہے تو یہ باقی جو فیسلٹیز ہیں پنجاب وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ میں وہاں یہ ہو سکتا ہے, لیکن لاہور زو کی یہ صورتحال ابھی نہیں ہے. اگر ہم یہ ٹکٹ اپنا ریوائز کر لیتے ہیں اور ہمارے کرونا کے حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو یقیناً لاہور زو جو ہے وہ اس وقت. بس آخری سوال سر, ایس او پیز پر کیسے آپ فالو کر رہے ہیں یہاں پہ ایکٹیویٹیز؟ ہماری ڈفرینٹ ایس او پیز آلریڈی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن میں رہتی ہیں. اس میں ہماری وزٹر مینجمنٹ ہے, اس میں ہمارے اینیملز کے حوالے سے مینجمنٹ ہے, اینیملز کی ہیلتھ کے حوالے سے ہے, اینیمل ریسکیو کے حوالے سے ہے, پھر انسیڈنٹس کے حوالے سے ایس او پیز ہیں, انسیڈنٹس فائر انسیڈنٹس کے حوالے سے ایس او پیز ہیں. وہ تمام جو ہے ان پہ ہم عمل درآمد کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے الحمدللہ کوئی ایسا میجر انسیڈنٹ جو ہے نا وہ زو میں پچھلے کئی سالوں سے نہیں ہوا. کرونا کے حوالے سے جو ایکٹیویٹی تھی وہ ہم نے جنوری میں ہی اس کو اینٹیسپیٹ کیا تھا یہاں پہ. جنوری 2020 میں جب دسمبر میں پہلا کیس کہیں باہر رپورٹ ہوا تھا اور یہاں پہ پاکستان میں یہ کیس نہیں تھا, تو ہم نے اکیڈمیکلی اس کو
مختلف جو ہمارے ایکسپرٹس تھے ان کو بلا کے لاہور زو نے ہی یہ انیشیٹو لیا تھا، اور اس پہ ہم نے اپنے ایک اسٹریٹجی ترتیب دی، پھر اس کے جو ایس او پیز بنائے، اور ایس او پیز میں اویئرنیس بہت امپورٹنٹ تھی کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں۔ اس کے بعد پھر زو کو بند کرنا پڑا گورنمنٹ کنسٹرکشن پہ، وہ بعد کے تھا، لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ ماسک پہ جو تھا کمپرومائز نہیں تھا، وہ بڑا ضروری قرار دیا گیا۔ سینیٹائزرز ہم نے جگہ جگہ جو ہے نا وہ پرووائڈ کیے۔ ٹھیک پھر ہے، جو سینیٹیشن کے حوالے سے ہم یہاں پہ مختلف سپرے جو تھے وہ ہم کرتے رہے، صفائی کو انشور کیا۔ پھر اویئرنیس کے حوالے سے بہت سارے پینافلیکسز وغیرہ بنا کے وہ ہم نے پمفلٹ بنا کے تقسیم کیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اور پھر ہم نے اپنے اینیملز کی اسکریننگ کروائی 2 دفعہ، اچھا، کہ بھئی اس میں کیونکہ یہ بھی خدشات باہر ایک دو جانوروں میں جگہوں پہ منتقل ہوئے، یہ ٹھیک ہے، رپورٹ ہوئے کہ اس میں اینیملز کو کرونا فرام دیئر کیپرز ہوا ہے۔ ہوا ہے، تو ٹھیک ہم نے 3 دفعہ اپنے اسٹاف کا مکمل اسکریننگ جو ہے نا وہ کروائی، بالکل اور ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارے کسی بھی اسٹاف ممبر کو آج تک کرونا جو پازیٹیو ہے وہ ڈکلیئر نہیں رپورٹ ہوا۔ ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے ایس او پی پہ عمل درآمد تھا، جس وجہ سے ہم اس وبا سے پوزیشن میں ہیں ابھی کامیابی تک۔ سے نکلے، الحمدللہ ہم نے اس کو فائٹ کیا ہے، اور ہمارا اسٹاف بھی محفوظ ہے، ہمارے اینیمل بھی اس سے محفوظ ہیں، ہمارا وزٹر بھی جو ہے نا گو کہ اس وقت ان کی تعداد کم ہے، اور یہی ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ وہ کام سے کام ہی رکھیں، اور جو مناسب حکومت کے ایس او پیز ہیں اس کو فالو تاکہ کیا برڈن جائے، نہ بنے، بالکل ٹھیک تاکہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ بھی مینٹین رہے۔ ہم یہ ساری چیزیں جو ہے نا بخوبی سے آگاہ ہیں، نہ صرف بلکہ اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شفقت صاحب، آپ نے پروگرام ڈبیٹ آر کی ٹیم کو وقت دیا، بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آپ نے ڈائریکٹر لاہور زو شفقت علی کی گفتگو جانی، امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں دیجیے اجازت، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔